آج 18 رمضان ہے اور اس موقع پر ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم سپہ سالار خالد ابن الولید کی بات کریں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ تو آئیے ان کی اس ناقابل یقین داستان کو سمجھتے ہیں۔ سوچیں، ایک ایسا جنگجو جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اس کے آخری الفاظ یہ تھے۔ یہ الفاظ ایک ایسی زندگی کی کہانی سناتے ہیں جو حیرت اور تضادات سے بھری ہوئی تھی، ایک عظیم جنگجو اور موت بستر پر۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کا وہ سب سے کامیاب جرنیل جو 100 سے زیادہ جنگوں میں ناقابل شکست رہا، وہ بستر پر طبی موت کیسے مر سکتا ہے؟ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے، یعنی ایک ایسا معمہ کہ ایک جنگجو جو ہمیشہ شہادت کی تمنا کرتا رہا، اسے وہ میدان جنگ میں نہ مل سکی۔ چلیں اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس معمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جانا پڑے گا ان کی ابتدائی زندگی میں، یہ جاننے کے لیے کہ خالد ابن الولید آخر تھے کون۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی خالد اپنی طاقت اور مقابلے کے جذبے کے لیے مشہور تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کزن جو بعد میں خلیفہ بنے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کشتی لڑی اور ان کی ٹانگ توڑ دی۔ تو جیتنے کا یہ جذبہ اور یہ شدت ان میں فوج کی قیادت سنبھالنے سے بہت پہلے سے موجود تھی۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، ان کی جو غیر معمولی فوجی ذہانت تھی نا، وہ سب سے پہلے انہی لوگوں کے خلاف استعمال ہوئی جن کی قیادت انہوں نے بعد میں خود سنبھالی۔ یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں خالد کی جنگی حکمت عملی اتنی زبردست تھی کہ انہوں نے ایک فلینک اٹیک یعنی پہلو سے حملہ کر کے مسلم فوج کے خلاف جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا تھا۔ انہیں یہ ہنر آتا تھا کہ دشمن کی کمزوری کہاں ہے، اسے کیسے ڈھونڈنا ہے اور پھر اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اور یہی وہ کمال تھا جسے وہ بہت جلد ایک بالکل نئے مقصد کے لیے استعمال کرنے والے تھے۔ پھر آیا ان کی زندگی کا وہ فیصلہ کن موڑ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہیں سے تاریخ کے سب سے کامیاب فوجی کیریئرز میں سے ایک کا آغاز ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 629 عیسوی میں اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی انہیں جنگ موتا میں کمان سنبھالنے کا موقع ملا، اور پھر 633 عیسوی میں انہوں نے ساسانی سلطنت کے خلاف اس مہم کی قیادت کی جس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ اچھا، ان کی اس ذہانت کو اگر عملی طور پر دیکھنا ہونا تو اس کے لیے جنگ ولاجہ سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ یہ جنگی حکمت عملی کا ایک شاہکار مانی جاتی ہے۔ اس جنگ میں انہوں نے ڈبل انویلپمنٹ کا حربہ استعمال کیا۔ یہ ایک ایسی فوجی چال ہوتی ہے جس میں دشمن کی فوج پر ایک ہی وقت میں دونوں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بیچ میں پھنس کر رہ جائے۔ یہ بہت خطرناک چال ہے، لیکن اگر کامیاب ہو جائے تو دشمن کا صفایا کر دیتی ہے۔ اس کے لیے ٹائمنگ اور پلاننگ بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اب جنگ ولاجہ میں صورتحال یہ تھی کہ خالد کی فوج تقریباً 15,000 تھی، جبکہ سامنے ساسانی فوج کی تعداد کہیں زیادہ تھی، تقریباً 30,000 یا اس سے بھی زیادہ۔ اور صرف یہی نہیں، ان کی مدد کے لیے ایک اور فوج راستے میں تھی۔ تو وقت بہت کم تھا اور خالد کو کچھ ایسا کرنا تھا جو بہت تیز اور فیصلہ کن ہو۔ تو خالد نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک 4 قدمی منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے مسلم فوج کے درمیانی حصے نے جان بوجھ کر پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ پارسی فوج آگے بڑھے اور ایک جال میں پھنس جائے۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے 2 گھڑ سوار دستوں کو رات میں ہی ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ پھر جب پارسی فوج پوری طرح جال میں آ گئی، خالد نے اشارہ دیا اور ان چھپے ہوئے گھڑ سواروں نے دشمن پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور بس مسلم فوج کے بازو اور گھڑ سوار دستے ایک ساتھ آگے بڑھے اور پوری ساسانی فوج کو ایک ایسے گھیرے میں لے لیا جہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ نتیجہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20,000 ساسانی فوجی مارے گئے۔ یہ ایک ایسی زبردست شکست تھی جو فوج کی تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ خالصتاً بہترین جنگی حکمت عملی اور ذہانت کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ انہی کامیابیوں کی وجہ سے خالد کو ایک مشہور لقب ملا۔ کہانی کے مرکزی سوال کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی تلوار جو کبھی ٹوٹی نہیں اور اس کی زندگی کے آخری لمحات۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری، ہمیشہ شہادت کی تمنا کی۔ یہ وہ واحد فتح تھی جو انہیں کبھی نہ مل سکی۔ ہر دشمن کو تو انہوں نے مات دے دی، لیکن قسمت کو مات نہ دے سکے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے بستر مرگ پر تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ میدان جنگ میں کیسے شہید ہو سکتے تھے؟
آپ تو اللہ کی تلوار ہیں اور اللہ کی تلوار کو دشمن کبھی توڑ نہیں سکتا۔ تو یہی وہ بات تھی جس نے ان کی زندگی کے اس سب سے بڑے تضاد کو حل کیا۔ تو خالد ابن ولید کی میراث کیا ہے؟ انہوں نے اپنے کیریئر میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ وہ میدان، فوج کی نقل و حرکت اور دشمن کی نفسیات کو سمجھنے کے ماہر تھے۔ انہوں نے ڈبل انویلپمنٹ جیسی پیچیدہ حکمت عملیوں کو کمال تک پہنچایا اور ایک چھوٹی سی فوج کو تاریخ کی سب سے مؤثر جنگی قوتوں میں سے ایک بنا دیا۔ اہم بات صرف یہ نہیں کہ وہ جیتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کیسے جیتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملیاں آج بھی دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے، خالد ابن الولید کون تھے؟ ایک ذہین حکمت عملی کے ماہر، ایک پختہ مومن، یا دونوں کا امتزاج؟ ان کی زندگی فتح کی ایک ایسی داستان ہے جس کا اختتام امن پر ہوا۔ یہ ہمیں تقدیر، ایمان اور انسانی قابلیت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیشہ تاریخ کے اوراق میں گونجتا رہے۔